الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. قابل احترام حضرات، علماء کرام اور فرزندان توحید و سنت، دنیا کا مسلم اصول ہے کہ انسان اسی چیز کو اہمیت دیتا ہے جو اس کی نظر میں اہم ہو اور اس کی توجہ اسی جانب بڑھتی چلی جاتی ہے جو اس کے گمان کے مطابق زیادہ سود مند ہو. یہ توجہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ، اس میں کمی اور زیادتی یہ اس مقصودی چیز پر منحصر ہے. جتنی وہ قیمتی ہوگی اتنی ہی توجہ زیادہ ہوگی. آج انسانیت کے لیے سب سے قیمتی چیز امن و امان ہے. ہاں، آج کا انسان امن و آشتی کا خواہاں ہے. روئے کائنات نے انسان کو جب بھی بدامنی، بھوک و افلاس، جنگ و جدل، دھمکی و امتیاز، لاقانونیت اور دہشت گردی کے مسائل سے دوچار دیکھا ہے تو تاریخ شاہد ہے کہ ان تمام کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہم تنظیم کا عنصر موجود رہا ہے. آج کی نشست میں میرا عنوان سخن حقوق و فرائض کا اسلامی تصور ہے. سامعین محترم، قدیم یونان میں انسانی حقوق معاشرے کے خاص اور ممتاز طبقے کے لیے محدود تھے. آج اہل دنیا نے ان کو وسعت تو دی، لیکن وسعت دے کر بھی اتنا محدود رکھا کہ مذہب ہے تو مذہب تک، قوم ہے تو قوم تک، تنظیم ہے تو اپنے طبقے کے حقوق کی سزا لگاتی نظر آتی ہے. جزوی طور پر دوسری اقوام و ملل سے ہمدردی و محبت کا مجھے انکار نہیں، لیکن بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا امتیاز مذہب اور قوم حقوق انسانی کی برابری کا جو درس کرے اسلام سے عیا ہوا ہے کہ جہاں حقوق لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے بتلائے گئے، جہاں فرائض کا تصور روز جزا کے محاسبے سے مزین ہے کی نظیر کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا. میں دعوے سے کہتا ہوں آج بین الاقوامی معیارات حقوق میں آزادی بیان، تعلیم و مکان، عقیدے سے عدم امتیاز تک کے جو بھی حقوق بیان ہوئے ہیں وہ اسلام کے در کی زکات ہے. سامعین محترم، اسلام نے انسانی حقوق کی پاسداری یوں بیان کی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. انسانیت کی پیدائش کا مرجع ایک مرد و عورت کو بتلا کر بلا تفریق مذہب اور رنگ و نسل باہمی حقوق کی برابری کی تعلیم دے کر قبائل و طبقات کی تفریق کی آڑ میں حقوق تنظیم کے پیش نظر قبائل کی تقسیم کا مقصد وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا سے بیان کر دیا. پھر تحقیر و تذلیل کے ذریعے حق تنبیہ کا سد باب لا یسخر قوم من قوم سے کیا. ہاں سامعین محترم، جانی حقوق کا محافظ اسلام ہے. دلیل من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. ہاں، مالی حقوق کا ضامن اسلام ہے. دلیل ولا تأخذوا اموالکم بینکم بالباطل. عزت کے حقوق کا ضامن بھی اسلام ہے. دلیل ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا اور ولا تنابزوا بالالقاب ہے. ہاں سامعین محترم، مذہبی حقوق کا محافظ بھی اسلام ہے. دلیل لا اکراہ فی الدین. عزیزان من، والدین کے حقوق کی سزا، والدین کے حقوق کی سزا ولا تکن لہما اف کی صورت میں لگی تو اولاد کے حقوق کے لیے حق الولد علی الوالدین یحسن اسمہ ویحسن ادبہ کا پیغام آیا. ہاں، حقوق کے نسواں کی عدم برداری کرتے ہوئے عورت کے ماں کے روپ کو الجنت تحت اقدام امہات سے اور بیٹی کے روپ کو منصوری من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار سے تحفظ دیا ہے. عورت کے بیوی کے روپ کو اتقوا اللہ فی النساء تو شوہر کے حقوق کی رعایت میں ایما امرأۃ ماتت وزوجها راضٍ عنہا دخلت الجنہ کی نبی سنائی ہے. ارے رشتہ داروں کے لیے وصل الارحام تو پڑوسیوں کے لیے خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ کا ترازو نازل فرمایا. حاکم وقت کو تحفظ، حاکم وقت کے حقوق کا تحفظ السلطان ذل اللہ فی الارض سے دیا. تو رعایا کے حقوق کے لیے کلکم مسئول عن رعیتہ کا آدم نامہ جاری فرمایا ہے. ہاں، مسلمانوں کے حقوق میں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ. قیدیوں کے لیے وصیت استوصوا بالاسارى خیرا. غیر مسلم کے لیے من قتل معاہدا لم یرث رائحۃ الجنہ. ہاں، یہاں پر بس نہیں بلکہ فاذا قتلتم فاحسنوا القتل
علماء نے جانوروں تک کے حقوق کی پاسداری کر چھوڑی ہے۔ اسلام صرف گفتار کا مذہب نہیں، یہ کردار کا مذہب ہے، یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکل عملی نمونہ رکھتا ہے۔ ذرا آؤ میرے ساتھ کفار کے جعلی حقوق کا سوال اس بڑھیا سے کرو جو پیغمبر اسلام پر کوڑا پھینکتی تھی، اور کفار کے مالی حقوق کا سوال اس بستر سے کرو جس پہ محمد عربی سیدنا علی کو سلا کر گئے تھے۔ ارے ذرا دیکھو کہ کعبے کی چھت پہ کھڑا حبشے کا کالا غلاموں کے حقوق بیان کر رہا ہے، ہم محتاجوں کے حقوق کا وہ اسلم بتلا رہا ہے جو امیر المؤمنین کی سواری پر سوار ہے۔ ارے ذرا دیکھو حقوق نسواں کی رودار کو چادر سنا رہی ہے جس کو میرے پیغمبر نے کافر کی بیٹی کے سر پہ رکھتے ہوئے کہا، بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ یہودی کے جھوٹے مقدمے میں خلیفہ وقت عدالت میں پیش ہو کر اسلامی حقوق کا تصور پیش کر رہا ہے۔ ہاں جانوروں کے حقوق کی رعایت میں مجھے دجلہ کے کنارے کھڑا وہ کتا نظر آتا ہے کہ جس کو خلیفہ وقت جس کی بھوک کا ذمہ دار خود کو سمجھتا ہے۔ ارے کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں؟ اسلام کی آغوش میں جو رحمت کا اثر ہے ہر ایک کا ہوتا گیا، یہ نور نظر ہے، اور امن و امان کا جو بہتا ہے اس میں سیلے رواں ہر بے کس و ناتواں کا ہوا چارہ گر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔